الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طغى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور کو اللہ نے بھیجا کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین تو غالب ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے حضور کے دست و بازو بن کر اپنے لیے بڑے اونچے مراتب حاصل کر لی۔ ابو بکر صدیق کا رتبہ کیا ہوگا، کیا میں اور آپ کو تصور کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، ان کے اونچے مراتب، دامے درمے سخنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کچھ لوگ تھے بدبخت، وہ محروم رہ گئے۔ ابو جہل محروم رہ گیا، ابو لہب سگا چچا محروم رہ گیا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے اب بھی اس دین کو غالب ہونا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن میں اور آپ محرومین کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں یا فائزین اور مفلحین؟ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو اس کام کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کر لے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ کیا آپ کی باڈی میں ایک ایسی چیز ہے جسے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ ایسڈ گلا سکتا ہے؟ انسان مر جاتا ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے، مگر یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کوئی برین یا ہارٹ نہیں، بلکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا سب سے آخری کنارہ ہے۔ سائنس اسے کوکسکس یا عام زبان میں ٹیل بون کہتی ہے۔ دیکھنے میں یہ مٹر کے دانے جتنی چھوٹی سی ہڈی بالکل بیکار نظر آتی ہے۔ ماڈرن سائنس اسے ایک فالتو حصہ ویسٹیجیل آرگن سمجھتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی لیبارٹری نہیں تھی، عرب کے صحرا میں ایک آواز گونجی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی کریشن کا سب سے بڑا راز دنیا کو بتایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سارا جسم مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب، ٹیل بون کے۔ عربی میں عجب الذنب کا مطلب ہے ریڑھ کی ہڈی کی جڑ یا بیج، سیڈ۔ آپ نے فرمایا اسی سے انسان پیدا کیا گیا اور اسی سے قیامت کے دن دوبارہ ریکریٹ کیا جائے گا۔
साइंसदानों के लिए यह मानना मुश्किल था कि एक हड्डी कैसे हमेशा सेफ रह सकती है। फिर 20th सेंचुरी में साइंस ने इस दावे को टेस्ट करने का फैसला किया। जर्मन साइंसदानों ने इस हड्डी को बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाया, उसे पीस कर राख बना दिया। लेकिन जब इस राख को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो शॉक्ड रह गए। हड्डी के सेल्स जले नहीं थे, बल्कि वो अभी भी जिंदा और एक्टिव थे। ये एक्सपेरिमेंट साबित कर रहा था कि हदीस का एक एक लफ्ज सच है। ये हड्डी इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी फना नहीं होती। एम्ब्रियोलॉजी बताती है कि मां के पेट में इंसान का सबसे पहला बनने वाला हिस्सा यही हड्डी होती है। इसे प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं। ये वो बुनियादी बीज है जिससे पूरी बॉडी डिजाइन होती है। सोचिए, ये छोटी सी हड्डी अल्लाह का बनाया हुआ एक स्पर्म माइक्रोचिप है जिसमें आपका पूरा डेटा महफूज है। आप मर जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन जमीन के अंधेरों में आपका ये बैकअप डेटा महफूज रहेगा। और फिर जब कयामत का दिन आएगा और अल्लाह की खास बारिश बरसेगी तो ये सोया हुआ बीज एक्टिव हो जाएगा। जिस तरह बारिश से पौधा उगता है, इसी तरह इस हड्डी से आपका पूरा जिस्म दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। बिल्कुल वैसी ही बॉडी, वही फिंगरप्रिंट्स, वही पहचान, कोई तब्दीली नहीं। एक उम्मी नबी ने 1400 साल पहले डीएनए और क्लोनिंग का ये सिस्टम कैसे बताया? ये कोई आम बात नहीं, ये इसी क्रिएटर का कलाम है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया। जैसे हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, वैसे ही ये हड्डी इंसान का ब्लैक बॉक्स है। जिस तरह क्लाउड पर आपका डेटा कभी डिलीट नहीं होता, अल्लाह ने यह हड्डी आपके जिस्म का क्लाउड सर्वर बनाई है। साइंस आज जिन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, इस्लाम ने सदियों पहले उनकी बुनियाद रख दी थी। आज जब आप बैठें तो महसूस करें, आपकी कमर के निचले हिस्से में कयामत तक का राज छुपा हुआ है। ये सब महज इत्तेफाक, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। ये निशानियां इसलिए हैं ताकि हमारा ईमान, फेथ मजबूत हो और हम शक से निकल आए। अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है कि देखो, मैं तुम्हें एक जर्रे से भी दोबारा बना सकता हूँ। इस जबरदस्त सिस्टम को देखकर बेइख्तियार जबान से निकलता है, सुभान अल्लाह।